حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج ہماری جو نشست ہے رمضان المبارک کی آج 25 تاریخ ہے اور 1443 ہجری اور 27 اپریل سن 2022 بدھ کا دن ہے۔ ہمارا جو درس ہوا تھا حدیث نمبر 135 تک مکمل ہو چکا تھا۔ آج کی نشست کے اندر انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 136 سے لے کر حدیث نمبر 140 تک 5 احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں گے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث نمبر 136 ہے مشکات شریف کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہو نائم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، نیند کے اندر تھے، چشمان نبوت سوئی ہوئی تھی کہ فرشتے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ فقالوا ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوہ لہ، یہ تمہارے دوست یعنی صاحب حضور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی مثال بیان کریں۔ قال بعضهم انہ نائم قال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، بعض نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھ سوئی ہوئی ہے، ان کا دل بیدار ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر سوتے بھی ان کا دل بیدار ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر وحی الہی نازل ہوتی ہے، اس لیے آنکھ سوتی ہے اور دل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگ رہا ہوتا ہے۔ فقالوا مثلہ کمثل رجل بنا دارا، فرمایا ان کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا۔ ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا، ایک دار بنایا۔ فجعل فیہا مأدبۃ، اور اس گھر کے اندر اس نے کھانا تیار کیا۔ کیا تیار کیا؟ کھانا تیار کیا۔ وبعث داعیا، پھر ایک داعی بھیجا، دعوت دینے والا بھیجا۔ ایک شخص نے گھر تیار کیا، اس کے اندر کھانا تیار کیا اور کھانا تیار کر کے پھر بلانے والے کو، دعوت دینے والے کو بھیجا۔ فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المأدبۃ، پھر اس طرح ہوا کہ وہ داعی جس وقت دعوت دینے کے لیے گیا تو جس نے اس کی دعوت قبول کی وہ گھر کے اندر بھی داخل ہوا اور اس نے کھانا بھی کھایا۔ ومن لم یجب الداعی لم يدخل الدار ولم یأکل من المأدبۃ، اور جس بندے نے دعوت قبول نہیں کی وہ گھر کے اندر بھی داخل نہیں ہوا اور اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ فقال اولوها لم يفقهوها، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مکان کے اندر داخل نہیں ہوا تو اس میں اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس کی حقیقت بیان کریں، تو انہوں نے کہا، پہلا جملہ بولا جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی آنکھ سوئی ہوئی ہے اور ان کا دل بیدار ہے، ٹھیک ہے۔ والقلب یقظان ہے، والقلب یقظان ہے، اور ان کا دل جاگ رہا ہے۔ فقالت دار الجنہ، اب اس کی دیکھیں خود ہی تفصیل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دار سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ دار سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ گھر سے مراد کیا ہے؟ جنت، ٹھیک ہے۔ والداعی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور بلانے والے کون ہیں؟ حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ومن عصا محمدا فقد عصى اللہ، اور جس نے حضور محمد مصطفیٰ کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ومحمد فرق بین الناس، اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ کیا فرق کرنے والے ہیں؟ یعنی جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھا وہ مومن ہو گیا، اور جو حضور کی ذات اقدس کے اوپر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہوا۔ اب ان دونوں کے درمیان فرق ہوا، تو فرق کرنے والی ذات کون ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ جو ان کا ہوا وہ مومن ہے، جو ان کے در سے پھرا وہ کافر ہے، سادی سی بات ہے۔ دیکھیں اس حدیث پاک کے اندر کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے۔ یہاں پر اس حدیث پاک کے اندر دیکھیں نا، جس وقت اس کی تعویل کی گئی ہے تو گھر بنانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر یہ جو رجل کا لفظ تھا اس کا اطلاق مناسب نہیں تھا، لہذا تعویل کے اندر پھر فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر بھیجا ہے، دعوت دینے والے۔
تو جس نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جنت کے اندر جائے گا، وہاں کی نعمتیں کھائے گا، وہاں کی نعمتیں وصول کرے گا، وہاں کی نعمتیں پائے گا۔ اور جس نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ظاہری سی بات ہے کہ پھر وہ کافر ہوا، نہ جنت کے اندر جا سکتا ہے اور نہ جنت کی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر مادبہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کھانا تیار کرنا۔ ٹھیک ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ القرآن مادب اللہ تعالیٰ، یہ جو قرآن ہے یہ بھی کیا ہے؟ مادب اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا کھانا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کھانا ہے۔ باقی تورات کے اندر فارکلید کا لفظ آیا ہے تورات کے اندر حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے لیے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے فرق کرنے والے، یعنی حضور علیہ السلام فرق کرنے والے ہیں کن کے درمیان؟ کافر اور مومنوں کے درمیان، کہ جو حضور کی ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر ایمان رکھے وہ کیا ہے؟ وہ مومن ہے، اور جو ایمان نہ رکھے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ آگے بڑی حدیث نمبر 137، ان انس جاء ثلاثۃ رأت الی ازواج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس حدیث پاک کے اوپر غور کرنا، یہ آداب زندگی سکھانے والی ہے، اور یہ آپ کو یہ بتائے گی، اس سے آپ کو یہ سبق ملے گا کہ زندگی کے اندر ہر چیز کے اندر ہمیں توازن رکھنا ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر ہمیں بیلنس رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی اسلام ہمیں یہ حکم بھی نہیں دیتا، اسلام ہمیں یہ حکم بھی نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کریں کہ مسجد کے ہو جائیں، نوافل پڑھتے رہیں، اور باقی جو آپ کے ذمہ حقوق ہیں۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس چیز کو ضائع کر دے، اس حق کو ضائع کر دے جو اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ لہٰذا بیلنس رکھنا ہے زندگی کو۔ ٹھیک ہے، اب خود بخود ہی آپ سمجھ جائیں گے۔ تو ایک جماعت آئی نا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے پاس 3 آدمیوں کی، حضور کے پاس 3 آدمی آئے الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ حضور علیہ السلام کی عبادت کے متعلق سوال کیا۔ کس کے متعلق سوال کیا؟ حضور کی عبادت کے متعلق سوال کیا کہ حضور علیہ السلام کی عبادت کیسی تھی۔ فلما اخبروا بها کأنہم تقالوها، جس وقت حضور علیہ السلام کی عبادت ان کو بتائی گئی تو انہوں نے اپنے خیال کے اندر اس عبادت کو تھوڑا جانا کہ یہ عبادت تھوڑی ہے۔ فقال این نحن من النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہنے لگے کیا ہے حضور علیہ السلام کی شان کہاں پر اور ہم لوگ کہاں پر؟ وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، غفر اللہ وقد غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، یہ اس قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ حضور علیہ السلام کے تصدق سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے اگلے پچھلے جتنے بھی ان کے امتیوں کے یا حضور علیہ السلام کے باقی جو امت کے جتنے بھی گناہ تھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کی مغفرت فرما دی حضور کے صدقے۔ ٹھیک ہے، حضور کے تصدق سے ان کے جو اگلے پچھلے سب کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی حضور کو۔ تو یہ بشارت مل چکی ہے، کہاں پر؟ ہم، اور کہاں پر؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس۔ فقال احدهم انا فاصلی اللیل ابدا، تو ایک شخص کہنے لگا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ کیا کہنے لگا؟ میں ہمیشہ، ہے نا، آپ کو یہ راستہ کیا کہنے لگا؟ ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ وقال الآخر انا اصوم النہار ابدا ولا افطر۔ اللہ اکبر۔ ایک کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ رات کو قیام کروں گا، دن کو روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی افطار نہیں کروں گا۔ وقال الآخر انما اعتزل النساء فلا اتزوج، اور تیسرا کہنے لگا کہ میں اس طرح کروں گا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، میں بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر آپ نے غور کرنا اس بات کے اوپر۔ 3 آدمی تھے، کیا کہنے لگا؟ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار کبھی نہیں کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں رات کو پوری رات جاگتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں، عبادت کروں گا اللہ تعالیٰ کی۔ اور تیسرا کہنے لگا میں بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر بیوی موجود ہے تو اس سے طلاق دے دوں گا، اگر موجود نہیں ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ فجاء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس تشریف لائے الیہم فقال انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہو وہ لوگ جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ اما واللہ انی لاخشاکم اللہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم وافطر، فرما میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر رکھنے والا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، میں تم سب میں سے زیادہ کیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والا ہوں۔ ولکنی، میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ حضور علیہ السلام کی جو ذات مقدس ہے
تمام متقین کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ تو فرما میں وہ ہوں، یہ میری شان ہے، ولیکنی اصوم و افطر، لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ املی و ارقد، میں سوتا بھی ہوں، میں بیدار بھی ہوتا ہوں، میں نیند بھی کرتا ہوں، میں بیدار بھی ہوتا ہوں۔ واتزوج النساء، اور میں نے خواتین سے شادی بھی کی ہے، میں نے نکاح بھی کی ہے۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو شخص جس نے میری سنت سے دائیں بائیں ہوا، جو بندہ میری سنت سے دائیں بائیں ہوا، وہ میرے راستے کے اوپر نہیں ہے۔ جو میری سنت کے اوپر نہیں چلا، جو میری سنت کے اوپر نہیں چلا، وہ کیا ہے؟ میرے راستے کے اوپر نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ غور کریں اس بات کے اوپر۔ 3 آدمی آئے نا ازواج النبی، حضور کی زوجہ مبارکہ کے پاس آ کر حضور کی عبادت کا پتہ کیا، تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ عبادت تو تھوڑی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عبادت فرمائی، یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ معرفت کے جس درجے کے اوپر ہوتا ہے، اس کی عبادت کی وہی اس کی عبادت کا مقام ہوتا ہے۔ یعنی کسی بندے کی عبادت کا مقام جاننا ہو تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ معرفت کتنی ہے۔ تو جس بندے کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی، اس بندے کی عبادت کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت رکھنے والے ہیں، لہٰذا ان کی تھوڑی سی عبادت بھی پوری کائنات کے سجدوں کے اوپر باری ہوتی ہے۔ ان کی تھوڑی سی عبادت بھی، ایک سجدہ بھی تمام کائنات کے سجدوں کے اوپر باری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا ان لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی، اس بات کے اوپر انہوں نے غور نہیں کیا، انہوں نے صرف ظاہری عبادت کو دیکھا اور کہنے لگے کہ یہ عبادت ابھی تو بہت زیادہ وقت ہے، 24 گھنٹے ہم زیادہ عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن انہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ عبادت کا جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ معرفت کے طور کے اوپر ہوتا ہے۔ جس بندے کی جتنی معرفت ہوتی ہے، اس بندے کی قدر و قیمت عبادت کی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اعتدال کا درس دیا ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو پھر مجھے بتائیں، پھر امت بھی ظاہری سی بات اسی راستے کے اوپر چلنا پڑتا، تو امت مشقت کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ پھر لوگ روزگار کے لیے کس طرح وقت نکالتے، لوگ کھانا پینا، دنیا کی معیشت، دنیا کا کاروبار، یہ لوگ پھر کس طرح کر سکتے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے اوپر کمال شفقت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے اوپر کمال شفقت تھی۔ اس شفقت کی بنا کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کا جو معیار تھا وہ مقرر فرما دیا، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، رات دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑے رہتے، تمہارے لیے وہ بات واجب ہو جاتی تو تم مشکل کے اندر پڑ جاتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبادت ہے اس کے اندر اعتدال تھا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہماری شریعت کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ بندہ جنگلوں کے اندر چلا جائے، بیویوں سے دور ہو جائے، کھانا پینا چھوڑ دے، یہ باتیں چھوڑ دے، جنگل کے اندر چلا جائے، دنیا کی جو معیشت ہے اس کو چھوڑ دے اور کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، نہیں۔ ہر کام شریعت خداوندی کے دائرے کے اندر رہ کر کرنا عبادت ہے۔ نیند کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نیند اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے، نیند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور آپ خود فرماتے کہ یہ جو رات ہے میں نے تمہارے آرام کے لیے پیدا کی ہے اور دن تمہاری معیشت کے لیے، تم جا کر کاروبار کرو، اپنے بیوی بچوں کا رزق تلاش کرو۔ تو یہ بھی عبادت ہے، نیند کرنا بھی عبادت ہے، کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، میری بات، نکاح کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اسی نکاح کو نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو یاد رکھیں، اپنی طرف سے بندہ عبادت کے 1000 قاعدے مقرر کر لے، کوئی ثواب بھی نہیں ہے ان کے اندر، لیکن ایک چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس سنت جان کر اگرچہ وہ مقدار کے اندر بہت تھوڑا ہی اس کے اوپر عمل کرے تو انسان ہزاروں سال کی منزل طے کر لیتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک چیز ہے، عبادت کا وہ طریقہ اللہ رسول نے نہیں بنایا، آپ جان بوجھ کر اپنے اوپر وہ عبادت کا قاعدہ مقرر کر لیں، 1000 سال آپ عبادت کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں اٹھے گا، کوئی معرفت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن جس راستے کے اوپر حضور چل کے چلے گئے، جس راستے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس راستے کے اوپر آپ تھوڑا بھی چلیں گے، اپنی توفیق کے مطابق تھوڑا بھی چلیں گے تو آپ کے لیے منزل آسان ہو جائے گی۔ تو زندگی کے اندر یاد رکھیں، یہ جو حدیث پاک ہے یہ آپ کو سبق دیتی ہے کس کا؟ اعتدال کا۔ اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کا جو ٹائم مقرر ہے اس ٹائم کے اوپر وہ کام کرنا چاہیے۔ عبادت نماز کا ایک ٹائم ہے، کاروبار کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے، نکاح کا ایک ٹائم ہے، بیویوں کی قربت کا ایک ٹائم ہے، ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مقرر کیا فطری طور کے اوپر۔ کہیں پر تو صراحت آ گئی ہے نا کہ فلاں فلاں کام کا یہ وقت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی فطرت کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھتی ہیں۔ اور یہ جو دین ہے یہ بھی دین فطرت ہے، یعنی باہر سے کوئی بیرونی فورس آپ کے اوپر عمل نہیں کرتی، یہ آپ کے اندر کی پکار ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 138، عن عائشہ ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فرخص فیہ
فتنزع عنہ قوم فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک کام کیا، پھر اس کو چھوڑ دیا، اس کے اندر رخصت دے دی کہ چلو آپ اس کو چھوڑ دو۔ تو لوگوں نے کیا کیا، کچھ لوگوں نے اس رخصت کے اوپر عمل نہیں کیا، کنارہ کشی کر لی، اس رخصت سے کنارہ کشی کر لی۔ اللہ اکبر۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچی۔ فخطب فحمد اللہ ثم قال ما بال اقوام يتنزعون عن الشيء اصنعوه۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، فرما لوگوں کو کیا ہوا کہ میں نے ایک کام کیا پھر اس کو لوگوں کو چھوڑ دینے کو حکم دیا ہے۔ فواللہ انی لعالمہم باللہ، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم میں تم سب میں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والا ہوں۔ یعنی تم لوگ وہ آ گئے ہو کہ مجھ سے بھی زیادہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت رکھتے ہو اور مجھ سے بھی زیادہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہو۔ جب میں نے ایک کام کیا تمہیں حکم دیا تم کرتے رہے ہو، میں نے کہا کہ تمہیں چھوڑ دو تو چھوڑ دو۔ اب تم نے یہ اس رخصت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ کیا تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ میں کون شخصیت ہوں؟ میں وہ شخصیت ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا سب سے زیادہ ڈر بھی رکھتا ہوں۔ فعالمہم لعالمہم باللہ تعالیٰ، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو جانتا بھی ہوں۔ واشدہم لہ خشیۃ، اور سب سے بڑھ کر مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا خوف اور ڈر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ سمجھ گئے نا آپ نا؟ یعنی دیکھیں نا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے آگے بڑھنا کس کی شان ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو راستہ مقرر کر کے چلے گئے، مومن کی یہ شان ہے کہ اسی راستے کے اوپر چلے۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی زیادہ معرفت نہیں رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کو زیادہ نہیں جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کا زیادہ ڈر زیادہ عبادت تمہاری نہیں ہے۔ تمہاری عبادت یہی ہے کہ جو راستہ تمہارے لیے حضور نے مقرر فرما دیا بس اس راستے کے اوپر تم چلو۔ لیکن آگے بڑھو گے، حضور کی ذات اقدس سے آگے بڑھے گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان چلا جائے گا، ایمان فارغ۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے اور اس کے رسول پاک کی ذات اقدس سے آگے نہیں بڑھنا آپ نے۔ اگر آگے بڑھیں گے تو ایمان جل جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ آگے بڑھیے، حدیث نمبر 139، عن رافع بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں۔ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وہو یعبرون النخل، حضور علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو صحابہ پاک تعبیر النخل کیا کرتے تھے۔ تعبیر سمجھتے ہیں؟ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ یہ جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا، نار اور مادہ، تو نار کی شاخ لیتے ہیں، مادہ کے اندر فٹ کر دیتے ہیں، اور اس سے ان لوگوں کا نظریہ کیا تھا؟ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ پھل زیادہ ہوتا ہے، اس کو تعبیر کہتے ہیں۔ یعنی نار کھجور کا جو شگوفہ ہوتا ہے نا، اس کو مادہ کھجور کے شگوفے کے اندر فٹ کر دینا، اور یہ ایک طریقہ تھا، صدیوں سے چلا آ رہا تھا، آباء و اجداد سے ایک رسم چلی آ رہی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو فرمایا قال ما تصنعون، یہ تم کیا کرتے ہو؟ قالوا كنا نصنع قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھل زیادہ آتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرو تو بہتر ہے، اگر تم ایسا نہ کرو تو بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ کان خیرا فترکوہ فنقصت، پھر انہوں نے اس طرح کیا کہ یہ کام چھوڑ دیا، یعنی تعبیر النخل کرنا چھوڑ دیا، تو اس سال کیا ہوا کہ پھل کم آ گئے، یعنی پہلے پھل زیادہ آتے تھے تو پھر کیا ہوا؟ پھل کم آنا شروع ہو گئے۔ قال فذکروا ذلک لہ، پھر حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں روکا تھا اس کام سے، ہم رک گئے ہیں لیکن اب پھل کم ہو گیا ہے۔ قال انما انا بشر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ظاہری صورت بشر ہوں، اذا امرتکم بشیء من امر دینکم، اگر میں تمہیں دینی امر کے متعلق کوئی حکم دوں تو فخذوہ، وہ پکڑ لیا کرو، واذا امرتکم بشیء من رأی، اور اگر میں تمہیں کوئی اپنی رائے سے حکم دوں، یعنی وہ دینی امور نہ ہو، ویسے اپنی رائے سے میں تمہیں کوئی بات کروں تو فانما انا بشر، تو میں بھی تمہاری طرح کیا ہوں؟ ظاہری صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ایک آدمی ہوں۔ اب میری بات غور سے سننا اس بات کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، حضور ظاہری صورت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اللہ تعالیٰ نے بشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اب یہاں پر دیکھیں اس بات کے اوپر آپ غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں نا بعض لوگ یہاں پر علم مصطفیٰ کا نقص کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، علم مصطفیٰ کے اوپر تان کرتے ہیں کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے کے اندر نہیں جانتے تھے، اگر جانتے ہوتے تو پھر پھل کم کیوں آتے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دینی امور ہوں یا دنیاوی امور ہوں، ساری کائنات سے زیادہ حضور محمد مصطفیٰ علم رکھنے والے ہیں۔ دینی معاملات کے اندر بھی اور دنیاوی امور کے اندر بھی سب سے زیادہ علوم کس کے پاس ہیں؟ حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے پاس۔ پھر اب ذہن کے اندر جو سوال آتا ہے پھر یہ کیوں ہوا کہ حضور نے انہیں منع کر دیا اور پھل کام آئے؟ یہ کیا بات تھی؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قاضی ایاز مالکی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے، اور اسی طریقے سے ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کی شرح کے اندر لکھا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ان کو بلانا چاہتے تھے توکل کی طرف، کہ دیکھیں یہ ایک صدیوں سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تم کیوں اس طرح کرتے ہو؟ اور دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر عقیدہ رکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ کو اس چیز کے حوالے کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک پتھر سے عقیدہ رکھ لیں کہ یہ مجھے رزق دیتا ہے، پھر آپ جا کر اسے مانگیں گے تو آپ کو رزق ملے گا۔ عقیدہ آپ رکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پھر جو ذات مقدس ہوتی ہے نا، اسی شے کے حوالے جس کے اوپر آپ ایمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کر دیتا ہے بندے کو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر توکل کرو تو پھر تو کیا ہی شان ہے، لیکن توکل نہ کرو، کسی دوسری چیز کے اوپر آپ ایمان رکھ لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کے حوالے کر دے گا۔ تو اب دیکھیں نا، یہ صدیوں سے ایک رسم چلی آ رہی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بھی پھر اپنی سنت جاریہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس رسم کے حوالے لوگوں کو کر دیا تھا۔ اب وہ اس طرح تعبیر و نقل کرتے تھے، تعبیر کیا کرتے تھے تو پھل زیادہ آتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو توکل کی طرف بلا رہے تھے کہ اس رسم کو چھوڑ دو۔ اگر وہ لوگ اس طرح کرتے کہ سال 2 سال 3 سال اس رسم کو چھوڑ دیتے، ان کے پھل پھر زیادہ آ جاتے، یہ رسم ختم ہو جاتی، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ ایک دوسرا تعلق قائم ہو جاتا۔ پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ جو درخت تھے وہ اپنے معمول کے اوپر آ جاتے، پھر درختوں کے پھلوں کے اندر کمی نہ آتی۔ لیکن نئے لوگ تھے اسلام کے اندر، نئے داخل ہوئے تھے، تو انہوں نے تیزی کی ہے۔ جب تیزی کی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا جس طرح تم کرتے تھے اسی طرح کرو، یعنی جس رسم کے تم پیروکار تھے، جو رسم چلی آ رہی تھی، دیکھیں اس کے اندر شرعی کوئی کباعت بھی نہیں ہے۔ جب شرعی کوئی کباعت بھی نہیں تو حضور نے رخصت دے دی، چلو کرتے ہو تو کرتے رہو، کوئی بات بھی نہیں، تجربے والی بات ہے نا، ایک تجربے سے چیز ثابت ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ چھوڑ دیتے، حضور کے فرمان کے اوپر عمل کر دیتے، تو اگلے سال 2 سال بعد پھر کیا ہوتا؟ اس سے بھی زیادہ پھل اللہ تعالیٰ ان کو عنایت فرماتا حضور علیہ السلام کے فرمان کی برکت سے۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں، یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم مبارک کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ حضور ان کی ذات اقدس کو توکل کی طرف بلا رہے تھے اور ان لوگوں نے تیزی کی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ جو ہے نا اس بات کو نا، آگے بڑھیے۔ یہ حدیث نمبر کتنی تھی؟ یہ حدیث نمبر 139 تھی، اور اب آ گئی آخری حدیث پاک آج کے درس کی، حدیث نمبر 140۔ عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما فقال یا قوم انی رأیت الجیش۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ میری اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اس کی کیفیت اور حالت اس کیفیت اور حالت کی طرح ہے، اس شخص کی کیفیت اور حالت کی طرح جو قوم کے پاس آیا۔ غور کرنے اس بات کے اوپر فرما میری اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اس کی کیفیت اور حالت اس شخص کی کیفیت اور حالت کی طرح جو قوم کے پاس آیا۔ رأیت الجیش بعینی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے۔ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءُ النَّجَاءَ فَأَطَاعُوا طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوهُ فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَالِهِمْ فَتَجَوْا وَكَذَبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، سنیں اس بات کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں میری اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے دے کر بھیجا، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنی قوم کے پاس آتا ہے اور اپنی قوم کو کہتا ہے میری قوم میں نے ایک لشکر دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، کہ وہ لشکر تیاری کر کے آیا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر نیزیں، میں آپ کو مفہوم سمجھاتا ہوں، وہ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آ رہا ہے، پوری ایک فوج تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ تو اب اس طرح کچھ لوگوں نے اس طرح کیا کہ وہ شخص جو آیا تھا جیش کے متعلق خبر دینے کے لیے کہ ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو اب کیا ہوا، لوگوں نے اس کی بات کے اوپر یقین کر لیا اور انہوں نے اس طرح کیا کہ راتوں رات اپنا سامان سمیٹا، اپنے گھر کے اندر جو ساز و سامان تھا اس سامان کو لے کر چل پڑے، نکل گئے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا یقین نہیں کیا، وہ ادھر ہی بیٹھے رہے۔ اب صبح کے وقت کیا ہوا، لشکر آ گیا، جو لوگ نکل گئے وہ تو بچ گئے، جو لوگ نکل گئے وہ لوگ بچ گئے، اور جن لوگوں نے یقین نہیں کیا تھا وہ رات کے اندر اپنے گھر کے اندر ہی رہے، انہوں نے اس شخص کی بات کا یقین نہیں کیا کہ کوئی لشکر آ رہا ہے ہمارے اوپر حملہ کرے گا، تو صبح کے وقت وہ لشکر آن پہنچا، ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یاد رکھیں، بالکل آسان یہی بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی ہے کہ حضور دنیا کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تعلیم عنایت فرمائی ہے، جو قاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کو دیا ہے، ہدایت جو کتاب آپ کو دی ہے، تو حضور وہ لے کر آئے اور اپنی قوم کو ڈرایا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ دیکھو جہنم میں، دیکھو یہ جنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جن لوگوں نے ایمان لایا، حضور کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھا، ڈر گئے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، جہنم کی آگ سے بچ گئے، اور جن لوگوں نے یقین نہیں کیا
جن لوگوں نے یقین نہیں کیا اس جہنم کی آگ کے اندر گر گئے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں ایمان کیا ہے؟ اپنے آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین طیبین تک پہنچانا، حضور کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچانا، یہ ایمان ہے. ٹھیک ہے، تو جو حضور کی ذات اقدس سے جڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر بھی اس کو امان عطا فرما دی. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے کٹ گئے، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے ذلت ہے، آخرت کے اندر بھی ان کے لیے ذلت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.